لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. گلبرگ، کرما چوک، لکشمی، جوہر ٹاؤن اور کینٹ ایریا سمیت کئی علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج. اکاڑا، ساہیوال، مرید کے پتوکی اور جڑا والا میں بھی ابر رحمت جم کر برسا. بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ، بجلی کی فراہمی معطل. محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش کی پیش گوئی. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری، وادی کا حسن مزید نکھر گیا. سمندری طوفان شکتی کراچی سے 390 کلومیٹر دور شدید سائیکلون میں تبدیل. محکمہ موسمیات نے 8واں الرٹ جاری کر دیا. سندھ کے ساحلی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی. کراچی ڈویژن میں بھی ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش متوقع. شدید طغیانی کے باعث ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. پاکستان کو مٹانے کی بات کی تو بھارت بھی نہیں بچے گا. ہمارا جواب فوری اور ہولناک ہوگا. دور دراز حصوں تک بھرپور زر پہنچائیں گے. پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام. ISPR کے مطابق پاکستان نے تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن جواب کا نیا معیار قائم کر دیا. بھارتی وزیر دفاع و فوجی سربراہان کے بیانات اشتعال انگیز، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. بھارت سرحد پار دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز. دہائیوں سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ ترتیب دیا، مگر حقیقت اب دنیا کے سامنے ہے. اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا. دوبارہ جارحیت کی تو اسکور 6-0 سے کہیں بہتر ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی للکار. کہا پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں. بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے بیانات خاک میں ملی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش. بدترین شکست کے بعد عوامی رائے مودی حکومت کے خلاف ہو چکی ہے. اسرائیل نے غزہ سے ابتدائی انخلا پر اتفاق کر لیا. تجاویز حماس کے ساتھ شیئر. مزاحمتی تنظیم تصدیق کرے تو جنگ بندی فوراً مؤثر ہو جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ. لکھا جنگ بندی کے بعد قیدیوں کا تبادلہ اور مزید انخلا کی راہ ہموار ہوگی. اگلا مرحلہ ہمیں 3000 سالہ تباہی کے خاتمے کے قریب لے آئے گا. حماس معاملے میں تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی. اسرائیلی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ بارود میں اڑا دیا. غزہ سٹی اور دیگر علاقوں میں شدید بمباری. 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید. غذائی قلت نے 2 بچوں کی جان لے لی. شہداء کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز. نیتن یاہو کا جنگ میں مزید شدت لانے کا اندیا. کہا سفارتکاری یا فوجی طاقت سے ہمیں ہر صورت حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. مزاحمتی تنظیم اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات پیر کو ہوں گے. ٹرمپ پلان کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے کی جائیں گی. گلوبل فلاٹلا پر حملے اور غزہ جنگ کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاج. اٹلی کے دارالحکومت روم میں پولیس سے جھڑپیں. مشتعل مظاہرین نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی. لندن میں بھی بڑی ریلی. مظاہرین کا جنگ بندی اور فلسطین ایکشن کمیٹی پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ. پولیس کا کریک ڈاؤن. 400 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں فری فلسطین کے نعرے. عالمی برادری سے جنگ بندی کا مطالبہ. غزہ جنگ بند کرو، ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ. تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کی ریلی. نیتن یاہو کے خلاف نعرے. اسرائیل سے رہا گلوبل فلاٹلا کے 137 ارکان ترکی پہنچ گئے. عوام نے شاندار استقبال کیا. ترکی کے ارکان کے مطابق اسرائیل نے گریٹا تھنبرگ کو شدید اذیت دی، مار پیٹ کی، زمین پر گھسیٹا، اسرائیلی پرچم کو چومنے پر مجبور کیا. دیگر ارکان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. 300 سے زیادہ رضاکار بدستور اسرائیل کی قید میں ہیں. کئی ارکان نے بھوک ہڑتال کر دی. پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. حماس کے بیان سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی. جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب پایا تکمیل کا پہنچے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو. سربراہ JUI نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق.
اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ممالک کی پوش پناہی حاصل، غزہ کے لاکھوں بچوں پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں غزہ ملین مارچ سے خطاب۔ مشتاق احمد سمیت فلاٹلا سے گرفتار تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ، عوام سے 7 اکتوبر کو سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ جماعت اسلامی کے تحت آج کراچی شاہراہ فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ ہوگا۔ آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، بھارت نے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، حکومت نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مغربی بارڈر سے ڈیزل کی اسمگلنگ کا خاتمہ اور قانونی درآمد بڑی کامیابی قرار دی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کیس کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا قرار دیا گیا۔ اتحادیوں سے اختلافات مشاورت سے حل کریں، نواز شریف کی وزیراعظم کو ہدایت۔ جاتی امرا میں بیٹھک، مریم نواز کی بھی شرکت۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے رابطوں پر بریفنگ دی، ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع۔ وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات سے آگاہ کیا۔ بیرون ممالک دوروں، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں پر بھی بات چیت کی۔ نواز شریف نے کہا، پاک سعودی عرب معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیا۔ پنجاب کی ذمہ دار ہوں، صوبے کے لیے لڑوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات نہ روک سکے، راوی روڈ کے علاقے میں خاتون کو بیٹی کے سامنے ہراساں کرنے والے واقعہ، فوٹیج سامنے آ گئی۔ یورپی یونین سے انضمام کا عمل تیز کرو، جارجیا میں حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج، مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ بڑا ایونٹ، بڑا مقابلہ، ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاک بھارت ٹکرا، اچھا کھیل کر کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں، پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس، کہا اسپرٹ آف دی گیم کا خیال رکھیں، آئی سی سی نے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک سے متعلق سوالات سے روک دیا، میچ کے دوران بارش کا بھی امکان، کولمبو میں برستے بادلوں نے سری لنکا آسٹریلیا میچ منسوخ کرا دیا۔ صرف کتابیں نہیں پڑھاتے، کردار بناتے ہیں، خواب جگاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ آج کا دن ان عظیم چراغوں کے نام جو جہالت کی تاریکی مٹاتے ہیں، زندگی کو جینا سکھانے والے اساتذہ کا آج عالمی دن، پوری قوم کا ٹیچرز کو سلام۔ اور لاہور میں نجی بینک کے اشتراک سے میراتھن کا انعقاد، طلبہ، خواتین اور پروفیشنل سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔